السلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو پوری جرت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 گستاخ امام زمان کے واصلی جہنم ہونے کے لیے بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر علی کی محبت عطا کی ہے سرگرداں پھر رہے ہوتے نہ دین کا پتہ ہوتا نہ دینیات کا نہ اسلام کا پتہ ہوتا نہ اسلامیات کا نہ حق کا پتہ ہوتا نہ حقانیت کا شیعہ خدا کا شکر ادا کیا کر کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا کی نجاست سے بچا کر علی کی محبت عطا کی یقیناً آپ کی اس مجلس میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں ادھر میرا تو نہ کوئی چاچا واقف ہے اور نہ کوئی ماما واقف ہے بہرحال ایک رشتہ آپ سب کے ساتھ میرا ہے اور وہ سب سے بڑا رشتہ ہے کہ آپ میرے دادا علی کے شیعہ مومنین یاد رکھنا اللہ کی عطا ہے آپ شیعہ ہیں آپ عزادار ہیں آپ ماتمی ہیں آپ ذاکر ہیں آپ بانی ہیں آپ نوا خان ہیں آپ نعرہ لگاتے ہیں آپ مصائب میں گریہ کرتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر اللہ نے تجھے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا کیا کبھی تکبر نہ کرنا اور نکلو ان خولوں سے باہر خدا کے بندے مت بانٹو تم جنت اور جہنم تمہارا کام نہیں ہے جنت اور جہنم بانٹنا علی کا کام علی کو ہی اچھا لگتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا
انگلیوں کو نچھاور کیجئے، عطا ہے خدا کی۔ اور میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، میں بھی الحمدللہ سید ہوں، اور مجھے اپنی سیادت کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سید لوگوں سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتا، اللہ اسے علی کے خون میں پیدا کر کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ خدا کی عطا ہے۔ کبھی تکبر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ذاتی کمال ہو۔ میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ بھی میرا کمال نہیں ہے۔ میں فضائل علی پڑھوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ میں مصائب علی پڑھوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اس منبر تک آنا، منبر پہ بیٹھنا، الفاظ کو پڑھنا، مومنین کو خوش کرنا، ان کے دلوں میں آل محمد کی مصیبت کو بیان کرنا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، گھر سے نکلنے تک، منبر پہ آنے تک، مجلس کے پڑھنے تک، مجلس سے اتر کر گھر جانے تک، ایک ذرہ بھی تیرا کمال نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے کہ اس اللہ نے تجھے علی اور حسین کے لیے چن لیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حدیث پیغمبر ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اور یہ بھی قصیدہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، بے سرا صحیح لیکن قصیدہ وہ پڑھ رہا ہوں جو محمد نے حسین کی شان میں پڑھا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، میرے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ دونوں حدیثیں ذرا سننا، فرمایا جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے، خیر جان دے وے، خیر کہ کو آدے وے، دعائے خیر، بہتری، بھلائی، خیر خائی، آپ کسی کے لیے خیر مانگے یہ بات اور ہے، اور جب وہ خیر کا خالق کسی کے لیے خیر مانگے، ایک مرتبہ میں آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، بھائی کے لیے کرتا ہوں، بھائی کے لیے کرتا ہوں، بھائی کے لیے کرتا ہوں، بانی کے لیے کرتا ہوں، مومن کے لیے کرتا ہوں، بیماروں کے لیے کرتا ہوں، ہاں بے اولادوں کے لیے کرتا ہوں، ایک مرتبہ میں خیر چاہتا ہوں، یہ معیار اور ہے۔ ایک مرتبہ خیر کو خلق کرنے والا، میری طرف توجہ رکھیے گا، خیر کو خلق کرنے والا اللہ خیر چاہتا ہے، تو میرے خیر چاہنے کا انداز اور ہے، اور جب اللہ بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کا انداز اور ہے۔ میں خیر چاہوں گا تو التجا کروں گا، خدا التجا نہیں کرتا، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، اسے اترنے کی ضرورت نہیں، وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ شادی کرتا ہے، نہ اس کے بیٹے ہوتے ہیں نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا خون بہتا ہے، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ وہ خوراک کھاتا ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے، نہ وہ ہر جگہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب میں خیر چاہوں گا تو معاملہ اور ہے، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہے گا تو معیار اور ہے۔ میں کیسے خیر چاہتا ہوں؟ میرے اللہ اسے مکان دے دے، اسے گاڑی دے دے، اسے کوٹھی دے دے، اسے بنگلہ دے دے، اسے زمین دے دے، اسے نوکری دے دے، اسے پیسہ دے دے، اسے صحت دے دے، اسے اولاد دے دے، اس کی فصل اچھی کر دے، کاروبار میں برکت کر دے۔ میری خیر کا انداز یہی ہے، شیو سر اٹھانا، میرے رسول کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا ہے، اسے رقبہ نہیں دیتا ہے، اسے جائیداد نہیں دیتا ہے، اسے MNA اور MPA نہیں بناتا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ خیر چاہتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر حسینی خود نہیں بنے، ماتمی خود نہیں بنے،
بانی مجلس، اور یہ بہت غلط لفظ ہے. دیکھو میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، سید ہوں، آل محمد کے صدقے خدا نے بڑا کرم کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت عزت دی ہے رب نے، کوئی ڈر نہیں ہے. پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں میں، یوں کوئی سینے کی باتیں رٹ کے نہیں آیا بیٹھا. اسلامیات کے اندر الحمدللہ 130 اسٹوڈنٹوں کے اندر اکیلا شیعہ اسٹوڈنٹ تھا جس نے شیعہ تفسیر پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، بات وہی کروں گا یا اللہ کے قرآن میں ہوگا یا 14 کے فرمان میں ہوگا. نہ کہانی آتی ہے، نہ کہاوت آتی ہے، نہ قصہ آتا ہے، نہ کوئی اور بات آتی ہے. یاد رکھنا مومنین کرام، یہ سب کچھ میرے رب کی عطا ہے. تکبر ہوتا ہے ذاتی کمال پر، میں نے کوئی کمال نہیں دکھایا ہے کہ رب نے مجھے یہاں بٹھا دیا ہے، یہ تو اس کی عطا ہے. گندگیوں سے چن لیا ہے، کسی اور کا شیعہ نہیں بنایا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے کا شیعہ نہیں بنایا ہے، اس کا شیعہ بنایا ہے جس کو علی بھی اللہ نے خود بنا کے بھیجا. یا علی یا علی یا علی. میری گل سمجھ آ رہی؟ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو لفظ استعمال، ناراض نہ ہو میرے بانی حضرات، چونکہ سمجھانا میرا حق ہے. بانی کسے کہتے ہیں؟ بڑے لکھے چہرے بیٹھے ماشاءاللہ مجلسیں سنتے ہیں جی، ذاکر پیچھے دوڑتا ہے، آپ آگے نکل جاتے ہیں، بہت سے آگے پہنچ جاتے ہیں جی، آپ پہلے پہنچے ہوتے ہیں. تو میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ دیکھتا ہوں کہاں پہنچتے ہو، کہ بانی کیا معنی رکھتا ہے؟ بنانے والا. میری گل سمجھنی ہے بھائی، ذرا غور کرتے ہیں. بانی کسے کہتے ہیں؟ سارے بولو کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا. پاکستان کا بانی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. جب تک محمد علی نہ ملے ملک نہیں ملتا ہے، جنت کیسے ملے گی؟ ملا پاگل ہو گیا ہے. آدم کو رب نے ہوا سے ملانا چاہا، آدم کہیں اور ہوا کہیں اور، جبریل کو بھیجا یہ نام لے جا، آدم کو کہے یہ پڑھتا جائے گا، آدم اور ہوا ملتے جائیں گے. اور وہ نام کیا تھے؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت قدیم الاحسان، بحق حسین، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان. یہ پنج تن پاک کے نام تھے جو پہلے پہلے جبریل نے آدم کو پڑھائے. شیعہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ تیرا مکتب، تیرا نظریہ، تیرا مذہب کتنا عظیم ہے. جو باتیں اللہ نے جبریل کے ذریعے آدم کو سکھائی تھی، وہی باتیں اللہ نے 14 کے ذریعے تمہیں سکھا دی ہے. یہی دعا نمازوں میں پڑھتے ہو، جو نماز پڑھتے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور بولے بھائی، یہی دعا نمازوں میں پڑھتے ہو. اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان. پنج تن پاک کا واسطہ ہے یا نہیں؟ توجہ رہے میرے لفظوں پر. تو بانی کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے کو. تو بقول آپ کے کہ بانی پاکستان کا محمد علی جناح تھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے پاکستان نہ تھا، محمد اور علی نام رکھنے والی شخصیت کے ذہن میں رب نے یہ عطا کی کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اوپر ہو. بس وہ شخصیت اٹھی. اب جا کر دنیا پوچھے، آج جو ملا کہتے ہیں ملک میرا ہے، ملک میرا ہے، ملک میرا ہے، جا کر پوچھ تو صحیح نا، جس نے بنایا ہے وہ کون تھا؟ جن کا مال لگا ہے وہ کون تھا؟ 6 مہینے تک تمہاری حکومت نے جس کے پیسے پہ چلی ہے وہ کون تھا؟ اگر تاریخ پڑھو تو یہی لکھتی ہے یا علی کا ماننے والا تھا یا حسین کا ماننے والا.
علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. گھبرایا تو نہیں بیٹھا میری بات؟ اللہ کرے اب میرا میسج پہنچ جائے. بانی بنانے والا عزاداری آپ نے بنائی ہے ماشاءاللہ. بانی حضرات میرا خیال ہے آئے بیٹھے نہیں, چلو وہ بانی ہمارے صاحب آئے بیٹھے ہیں, انہوں نے عزاداری بنائی ہے تو پھر ہم بانی کہے کہ میں نے مجلس بنائی ہے, میں نے عزاداری بنائی ہے. آپ جاتے ہیں نا نجف اشرف کربلا معلّہ, جو ظاہر ہیں ذرا توجہ رکھنا, توجہ میری طرف رہے. دو حرم ہیں, ایک امام حسین کا, میرے توجہ کا تانتا نہیں ٹوٹنا چاہیے بھائی, ایک ہے امام حسین کا, ایک ہے حضرت ابو الفضل العباس کا. ان دونوں حرموں کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو نگہبانی کر رہے ہیں, جھاڑو کر رہے ہیں, دریاں بچھا رہے ہیں, زائرین کو سنبھال رہے ہیں. کبھی انہوں نے کہا کہ ہم حسین کے روزے کے بانی ہیں؟ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خادم حرم ابو الفضل العباس, خادم حرم حسین ابن علی, خادم حرم امیر المومنین. یادنا مومنہ, تو مجھے جو مرضی ہے فرق نہیں پڑتا ہے, میرا عقیدہ یہ ہے جو احترام حسین کی ذری کا ہے وہی احترام حسین کی مجلس کا بھی ہے, اس لیے کہ وہاں حسین کی خوشبو ملتی ہے, یہاں حسین کا ذکر ملتا ہے. جب وہاں خادم ہو تو یہاں بانی کیوں؟ ہم نے عزاداری, سمجھیے اس بات کو, اگر محشر کے میدان میں ایک پل صراط ہوگا, بولو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سارے بولو تو صحیح بھائی, ہوگا نا. پل صراط پہ پہنچے, اور یہ آپ کا میرا نہیں, یہ تمام کا عقیدہ ہے, لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کتاب سوائے کے مور کا, لکھنے والا ابن حجر مکی, راوی ہیں پہلے خلیفہ. فرماتے ہیں میں نے رسول سے سنا کہ رسول کہہ رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی اس وقت تک کھلے صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. اے گل سچی ہے نہیں؟ جو بندہ نہیں بولا ہے مجھے اس کے بارے میں شک پڑ جائے گا. جس کو ایمان ہے کہ پلے صراط پہ علی ہوگا, جنت کا ٹکٹ علی دے گا, پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. پکی بات ہے بھائی, بات سمجھ آ گئی. اب آپ جائیں اور مولا علی آپ کو پلے صراط پہ, مثال دے رہا ہوں, ایک ٹکٹ دیں جس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ مظفر گڑھ کا خادم مجلس حسین آیا ہے. بتاؤ یہ لفظ آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں؟ مولا علی آپ کو ٹکٹ دے, وہ بھی جنت کا, اور لکھا ہو یہ ہے خادم عزاداری حسین. میرا بھائی خیال کرنا, جو لطف حسین کی خدمت میں ہے وہ بناوٹ میں نہیں ہے, لہذا خیال کر حسین کو عاجزی پسند ہے, تکبر پسند نہیں ہے. اور یہ مجلسیں کیا ہے؟ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا چونکہ میرے جد کی عزاداری ہے, اتنا مشکل مت کرو عزاداری کو کہ کوئی گناہگار یہاں نہ آ سکے. حسین کا دروازہ گناہگاروں کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے, اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ حسین ناراض ہو جائے گا. کسی کی شخصیت پر یہ حسین والوں کے لیے زیبا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر حسین اپنے دشمن کو دروازے سے لوٹا دیتا تو حر علیہ السلام کبھی نہ بنتا. حسین تو سخی ہے, اور سے بڑا بھی کوئی گنہگار تھا.
کربلا میں پہنچے تھے نا، امام کی سواری کی لگام میں ہاتھ حر نے ڈالا تھا، امام کو حر نے روکا تھا. کتنا لجپال ہے حسین. اور یہ اس لجپال کی عطا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے گھر کا خادم بنایا ہے. اس کے گھر کے دروازے کبھی کسی مومن پہ بند نہ کرنا. آسانیاں پیدا اتنا آسان بناؤ ان مجلسوں کو کہ لوگ آئیں. خدا کے لیے مت کسی پہ فتویٰ لگاؤ. آپ کسی کی جنت کے وارث نہیں ہیں. آپ کو کسی کے اعمال اور عقیدے کا نہیں پتا ہے. آپ کسی کے عقیدے کے اوپر مہر لگانے کے لائق نہیں ہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کو حلالی اور حرابی کہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کی ماں پہ تہمت لگاؤں؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جہنمی بنا دوں؟ میرا عقیدہ ہے مومن خیال کرنا الحمدللہ سید ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں. دین پڑھا ہے 28 سال ہو گئے. دین پڑھتے پڑھتے میں سچی بات کہہ رہا ہوں، جس کو حسین اپنے گھر بلاتا ہے تو اسے کبھی نہ روکنا وگرنہ حسین ناراض ہو جائے گا. آسانی پیدا کرو. ان مجلسوں کا ماحول پاکیزہ بناؤ. لعنت کو ٹی سی ایس کرنے کی کوشش مت کرو. لعنتیں ٹی سی ایس نہیں ہوتی. ہمارے پرانے بزرگ تھے نا، میں چونکہ پہاڑ کا رہنے والا ہوں، لیا میں تو کچھ عرصے سے رہائش ہے، پنڈی کا ہوں. ہمارے بزرگ صبح کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے، آگے ہمارا امام برگاہ تھا، علم کے نیچے کھڑے ہوتے، دعا مانگنے کے بعد آخری جملہ کہتے حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. کہتے جاتے چلتے جاتے. آپ حیران ہوں گے دوستو، پہاڑ کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں نا. لوگ آتے شاہ جی دعا کیجئے، شاہ جی دعا کیجئے، شاہ جی کہے جا رہے حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت. ایک دن کسی ہمارے ہم سے بڑے بزرگ نے پوچھا بھائی بابا جی یہ کی ہے نہ تسی کسی دا نام لیندے ہو؟ میرا خیال ہے گل میں سمجھا نہیں پایا. تسی کسی دا نام تو لیندے نہیں. کہتے جاتے ہو. کہنے لگے بیٹا اللہ نے لعنت اور رحمت کو سیانہ بنایا ہے. میرا کام ہے قرآن کے مطابق لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حب علی، یہ قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں، حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ کا میں نے اپنا کام کر لیا ہے. اب لعنت اور رحمت اپنا کام کریں گی. کیا جو لعنت والے ہوں گے لعنت اپنے گھر چلی جائے گی، جو رحمت والے ہوں گے رحمت اپنے گھر چلی جائے گی. سانو اسی اپنا کام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرو. آج کیوں ایک نجس کو جرت ہوئی ہے کہ وہ آپ کے امام کے خلاف پہنچا؟ اور ہم نے کیا کیا سوائے 4 احتجاجوں کے؟ کیا کیا؟ کوئی میرے باپ کو گالی دیتا تو میں وہی کرتا جو اب کیا جا رہا ہے. حالانکہ امام امت کا باپ ہوتا ہے. کوئی میری گل سمجھ آندی پئی نے یا مجھے زور لائی جا رہے؟ کیا کیا شیعو ہم نے؟ جب تک ہم ایک دوسرے کے لعنت و ملامت کے چکروں سے نہیں نکلیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امام زمان کا گستاخ کون ہے؟ کیوں جرت ہوئی؟ ناراض نہ ہونا، میں نے پہلے کہا ہے سچ کہتا ہوں، حق کہتا ہوں، ڈر نہیں ہے. اس لیے اس لعین ابن لعین اور نجس اور گندے کیڑے کو اس لیے جرت ہوئی ہے کہ ہم اپنے چکروں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں امام کا پتہ ہوتا تو ایسا گندا کیڑا کبھی جرأت نہ کرتا. اور ہم نے سوائے 2 دنوں کے احتجاج کے کچھ نہیں کیا. وہ بھی کتنے لوگ نکلے وہ آپ جانتے ہیں. یاد رکھو جب تک تڑپ کر امام کو نہیں بلاؤ گے. ناراض نہ ہونا میرے محترم عزت دار سامعین بیٹھے ہو. اگر ابھی امام زمان کا ظہور ہو جائے کتنی تیاری کیے بیٹھے ہو. اگر امام ابھی آ جائے ہو
ہو سکتا ہے مظفر گڑھ میں آ جائے، یہ تو روایات ہے نا، ٹھیک ہے روایات اپنی جگہ پر، اگر امام یہاں آ جائے اور اسی امام درگاہ میں آ جائے، کتنے تیار ہو؟ اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، میں بہار میں سے ہوں، بہت مشکل ہے بھائی، مجھے بتائیے، ناراض نہ ہونا میرے بھائی، کتنے لوگ اپنا مال پاک کر کے آئے بیٹھے، کتنے لوگوں نے صبح کا آغاز امام زمان کی دعا سے کیا ہے، کتنے لوگوں نے آج صبح امام کے نام پہ صدقہ دیا ہے۔ 10 منٹ میرا بچہ سکول سے دیر ہو جائے گھر میں قرآن مچتا ہے، 1400 سال ہو گئے زہرا کا بیٹا نہیں آ رہا، کبھی روئے؟ کتنے بندوں نے تنہائی میں بیٹھ کے امام زمان کو یاد کیا، کتنے بندوں نے اپنے گھر میں کمرہ بنا رکھا ہے جس کے اندر بیٹھ جاتے ہو، اللہ سے طرف طرف کے دعائیں مانگتے ہو، اور میرے اللہ بہت ہو گئی ہے، ظلم بڑھ چکا ہے، عقیدے بکھر چکے ہیں، دین کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، دشمن بڑھ رہا ہے، کبھی کربلا سے دشمنی، کبھی نجف سے دشمنی، کبھی مشہد سے دشمنی، کبھی مدینے سے دشمنی، محمد کی زہرا کی قبر لٹی ہوئی ہے، محمد کے بیٹے کی مجلسوں پر پابندیوں کا سوچ رہے ہیں، میرے آقا کے خلاف بکواسات ہو رہے ہیں، میرے اللہ اسے بھیج جس نے آ کر ظلم کو ختم کرنا ہے، حق کا بول بالا کرنا ہے۔ ناراض نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچی بات ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ مسئلہ مولوی ذاکر کا نہیں ہے، خمس حق زہرا ہے، یہ میرے ذاکرین بھائی میرے سب قابل احترام بیٹھے ہیں، کسی ذاکر نے فقہ نہیں بنائی، کسی مولوی نے بھی نہیں بنائی، فقہ امام صادق کی ہے، مل کے صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، جتنی رب نے طاقت دی ہے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات، محمد پوری طاقت سے بارے، دیگر بھی ذاکر سے بارے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے بلند صلوات، بارے دیگر بھی زبانوں کو معطر کر لے بلند تر صلوات۔ بس مجھے احساس ہے میرے محترم بھائی بیٹھے ہیں، میں فقط ایک جملہ اور ایک جملہ مصیبت کا پڑھوں، یہ پیغام سن لیں، 1400 سال ہو گئے، امام صادق کی فقہ کو سمجھو، کیسے تمہیں پتا چلا ہے کہ یہ حلال اور حرام کیا ہے؟ زندہ باد سید، مجھے نہیں سمجھ آتی، روتے ہیں نا کہ بی بی کا حق لوگوں نے کھایا، لعنتیں کرتے ہیں نا۔ خمس کے 2 حصے ہیں، ایک امام کا حصہ ہے، ایک سادات کا حصہ ہے، اور میں سید بھی ہوں طالب علم بھی ہوں، اگر سید صاحب ثروت ہے تو اس پہ بھی خمس واجب ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا ماں کا حق نہیں دے گا تو پھر کون دے گا، اور خمس نہیں دو گے تو مال پاک نہیں ہوگا، اور مال پاک نہیں ہوگا تو امام زمان نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جن بطنوں کی غذا حرام ہو ان کے کہنے پہ امام نہیں آتا۔ اس کو تم ناراض ہو کے سنو، راضی ہو کے سنو، خوش ہو کے سنو، آپ کی مرضی ہے، پیغام حق تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ مومنین اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے، اپنی صفوں کو پاکیزہ بنائیے، ان چکروں سے باہر نکل جائیے، یہ مولویوں کی مجلس ہے یا یہ ذاکروں کی مجلس ہے، ذاکر بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، عالم بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا عقیدہ بڑا بلند ہے تو خدا تمہیں تیرا عقیدہ مبارک کرے، لیکن دوسرے کو چھیڑنے کی علی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ سیدادا کافی مومن یہ تو لاکھ چنن پیسہ خون سنے جاتے تو مجلس کروا چننے خیرات کر چننے۔ مجھے یہ بتائیے، ناراض نہ ہونا، اب انہوں نے چھیڑ دیے، چلو 1 منٹ اور لے لیتا ہوں آپ کا، اگر بڑا مجمع نہ ہو تو مجلس نہیں ہوتی، یہ میرے سارے ذاکرین بھائی بیٹھے ہیں، یہ حدیث قصہ مجلس سے پہلے پڑھتے ہو، حدیث قصہ کی جملے سن لینا ذرا۔ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہماری حدیث قصہ میں 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ، یہ جو ہماری حدیث ہے اگر یہ کسی جگہ پڑھی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
فرمایا علی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر لوگ ہماری حدیث پڑھتے رہیں گے ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لے کر بیٹھے رہیں گے۔ اب کوئی شرط نہیں ہے بندے 10 ہوں 15 ہوں 1000 ہوں 15,000 ہوں۔ اگلا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جتنی دیر ہمارا ذکر ہوتا رہے گا ملائکہ ان کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں گے۔ جو غم زدہ ہوگا غم دور ہوگا، مصیبت زدہ ہوگا مصیبت دور ہوگی۔ اور امام صادق فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اللہ تمہارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کرتا ہے اور فرماتا ہے اپنے گھر جاؤ اپنی بخشش کا سامان لے آؤ۔ شیعوں مجھے بتاؤ اگر مصلی پہ بیٹھ کر شب جمعہ تھوڑی دیر میں اپنی زبان سے حسین اور حسین کی ماں کا ذکر کر لوں مجلس نہیں ہوگی؟ اگر مجمع تھوڑا ہو یہ ذکر مجموع کا محتاج، یہ ذکر ناروں کا محتاج نہیں، یہ آپ کی گریے کا بھی محتاج نہیں۔ حسین محتاج ہے آپ، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ کربلا میں حسین نے رب کے ذکر کی بقا کے لیے سب کچھ لٹایا، رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ تو نہیں کرے گا تو اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مال پاک کرو، لوٹے ہوئے مال سے مجلس کا ثواب نہیں ہوگا، چوری کر کے مسجد بنانے سے ثواب نہیں ہوگا، مال پاک ہوگا تو حسین کی ماں راضی ہوگی۔ اور کون ماں راضی ہوگی؟ جو معاشر کے میدان میں آئے گی تو میرے رب کی صدا آئے گی غضوا ابصارکم یا اہل معشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو۔ میرے اللہ کیوں بند کریں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ او مومنو سن لو کہ یہ روایت کہتی ہے پیغمبر خدا عرض کریں گے میرے اللہ سارے آنکھ بند کریں، میں محمد بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا پیارا حبیب تو بھی آنکھ بند کر۔ مالک میں کیوں آنکھ بند کروں؟ میری زہرا آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے۔ آواز ہے کہ میرا پیارا، او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، او میرا مزمل، او میرا مدثر، تو اس لیے آنکھ بند کر کہ جس حالت میں زہرا آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے میری آقازادی کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے لال اجرکم اللہ، میرے لال کا قصور کیا تھا۔ اور مومنہ بس آخری دعا دے کے زحمت تمام کر رہا ہوں، دعا مانگا کرو ان مجلسوں میں بیٹھ کر، اللہ کسی مظلوم کو عدالت نہ لے جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مظلوم عدالت جائے سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ چیخ پڑتے ہیں، غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ جب غشی سیاہ فاقہ ہوتا ہے نا تڑپ کے کہتے ہیں او جج صاحب اس سے پوچھنا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا ہے، فلاں ظلم کیوں کیا ہے۔ او غیور مومنہ مجھے ایمان سے بتانا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے عون کا جرم کیا تھا، میرے محمد کا جرم کیا تھا؟ کیا نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری سکینہ کا جرم کیا تھا، اور میری زینب اور میری بیٹیاں۔ اور مومنوں خیال رکھنا، ایک روایت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، ایک کون ہے حسین کی بیٹی جس کے بارے میں علماء نے لکھا جب آگ لگی خیام جلے چادریں لٹی، سکینہ کے کان زخمی ہوئے، رخسار نیلے ہوئے، اور جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو ان کے لیے
ہے، میں کہوں گی دادا بیٹے مارے گئے، دادا چادریں لٹ گئی، دادا خیمے جل گئے، دادا آدھے میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاء اللہ۔